اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین اکرام، سید الانبیاء کی پاک بیٹی، سید الاولیاء کی محترم بیوی، سید الشہداء کی معزز اماں جان، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی خاک پر قربان، ان کے پاؤں کے نشانوں پر فدا اور ان کی چادر تطہیر کے سائے پر نثار۔ کون خاتون جنت جو اہل بیت اطہار کی عزت، سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی، چادر تطہیر کی مالکہ، الرجس و نجس سے مبرہ اور حیض و نفاس سے پاک، کون زہرا جس نے اپنے نرم و نازک اور پاک ہاتھوں سے چکی پیس کر اور قرآن پاک کی لوریاں سنا سنا کر اپنے شہزادوں کو پالا، اور جس کی شرم و حیا، عفت و عصمت اور طہارت اور پاکیزگی جنت کی حوروں کے لیے باعث رشک تھی۔ وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، اسی کی گود سے دریا ابلتا تھا شہادت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی، یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ پورے مدینہ پاک کے اندر سناٹا چھا گیا ہے، جیسے کوئی اندھیری رات آ گئی ہو۔ اس کا کیا اثر ہوگا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے فرما رہی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد کاشانہ فاطمہ پر حاضر تھے۔ اے میرے نبی کے یارو، اے میرے ابا جان کے دوستو، کیا تمہارے اندر وہ جگر آ گیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتار دیا اور اوپر مٹی بھی ڈال دی؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر پاک، بالکل ایسا ہی ہمارے دلوں پر بھی اثر تھا، لیکن کیا کریں، جو شریعت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، روضہ رسول پر حاضر ہو کر، قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا خیر خلق اللہ ما لکا وللتراب، اے کائنات سے افضل ترین ہستی میرے بابا جان، آپ کو خاک سے کیا تعلق؟ اتنا کہا اور قبر مبارک سے لپٹ گئیں اور چہرے پر مزار پر انوار کی خاک ملی اور آنکھوں پر ملی، اور پھر اتنا روئیں کہ شاید وہ بھی رو پڑے جو 70,000 ملائکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالہا، اے بابا جان، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں آپ کے جانے کے بعد، آپ کی جدائی کی مصیبتیں، اگر ان مصیبتوں کو دنوں پر ڈالا جائے تو وہ بھی راتیں ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا، ماذا علیہ من شم تربت احمد، آج سید المرسلین کی تربت پاک سے مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں سے نہیں پائی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت، عابدہ، طاہرہ، زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال کیسے ہوا؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی آپ نے برداشت نہ کی، ہر دن آپ کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، سیدہ کائنات بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور چند روز بیمار رہیں۔ پھر 3 رمضان مبارک 11 ہجری میں منگل کی شب سیدہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک علماء کرام نے 28 یا 29 سال ذکر کی ہے۔
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سن وفات اور ان کی عمر کی تعیین میں سیرت نگاروں نے متعدد اقوال لکھی ہیں۔ ہم نے یہاں پر جو مشہور قول ہے اسی کے مطابق کہا ہے کہ 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات کا انتقال ہوگا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہی ہے اور شمحودی نے بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع شریف میں موجود ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش تھی کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے جنازے میں شامل ہوں اور اس سعادت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے وصال مبارک ہونا علماء نے ذکر کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں جو حضرات موجود تھے وہ سب جمع ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غسل کس نے دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبل از وفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجائے محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ مجھے بعد از وفات غسل دیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ معاون ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شیعوں کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات نے حضرت اسماء بنت امیس جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں انہیں فرمایا تھا کہ تم نے مجھے غسل دینا ہے۔ چنانچہ حسب وصیت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا انتظام کیا اور یہ کئی دنوں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھیں، آپ کی عیادت داری کرتیں، آپ کا خیال کرتیں، آپ کی خدمت کرتیں، کیونکہ ان کو ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت پر معمور کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب غسل کا انتظام کیا، ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیبیاں بھی شامل تھیں، مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے نظام کی نگرانی فرمانے والے تھے۔ یہ اسد الغابہ میں موجود ہے اور یہی البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے اور یہی حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعض وصایا جو آپ نے وصیتیں فرمائی تھیں جو غسل اور اغتسال کے متعلق پائے جاتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں بالکل قابل اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ علماء نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے انتقال سے قبل غسل کر لیا تھا، اور اس قسم کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے سیدہ فاطمہ خاتون جنت اس پر عمل کرنے والی ہیں۔ حسب قاعدہ شرعی بعد از وفات غسل سر انجام دینا یہ لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ میت کے لیے اسلام کا قاعدہ شرعی یہی ہے، البدایہ والنہایہ۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صلاۃ جنازہ یعنی نماز جنازہ اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی شمولیت غسل اور تجہیز و تکفین کے مراحل کے بعد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کی غسل اور تجہیز و تکفین کے مراحل کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازہ کے مرحلہ کا پیش آنا۔
کچھ لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی لغو کوشش کی ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض تھیں اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے میں ابوبکر شرکت نہ کریں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رات کو ہی دفن کر دیا اور خلیفۃ المسلمین کو اس کی خبر نہ ہونے دی۔ اس رات سے ان لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ناراضگی اور اختلاف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اور مستند ترین کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ خلیفہ بلا فصل انبیاء کے بعد سرکار علیہ تحیۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی اور روحانی خلیفہ اور جانشین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کائنات کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اسی پر اکثر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ آگے آئیں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ آپ خلیفہ اول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جناب کی موجودگی میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پیش قدمی میں نہیں کر سکتا، نماز جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا، باقی تمام حضرات نے ان کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ یہ بات متعدد مصنفین نے اپنی تصانیف میں بحوالہ ذکر کی ہیں۔ حماد بن ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال صلی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبا اربعن۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ ابن سعد۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو رات میں ہی دفن کر دیا، اور جنازے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر جنازہ پڑھانے کے لیے مقدم کیا۔ السنن الکبریٰ للبہقی میں یہ موجود ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت صاحب کنز العمال نے نقل فرمائی۔ علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحوالہ خطیب ذکر کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر دونوں نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دونوں آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے فرمایا کہ آگے تشریف لائیے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کی موجودگی میں آگے بڑھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کنز العمال میں حوالہ موجود ہے۔ حضرت حافظ ابو نعیم
اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اپنی مکمل سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ کی روایت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں اور فرمایا کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام پر 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کے موقع پر 4 تکبیریں کہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب نے عمر پر 4 تکبیریں کہی تھیں۔ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کروایا تھا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ از حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حصہ ششم، صفحہ نمبر 443 پر ایک روایت مذکور ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ مدارج النبوت میں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان روایات سے بات پایا ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ خلیفہ وقت خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول جانشین سرور دو جہاں امام المسلمین والمؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی، اور خود جناب حیدر قرار شیر خدا حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور خود ان کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ سے فقہ کے اس مسئلہ کی تربی رہنمائی ملتی ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار حاکم وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ حاضر نہ ہو تو قاضی، اور وہ بھی حاضر نہ ہو تو محلے کا امام کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں جن روایات میں حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ حاکم وقت کی موجودگی میں باقی افراد امامت کے اہل نہیں ہوتے، اور اس وقت کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایات کو ترجیح دی جائے گی۔ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس قوم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اس قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنا لیں۔